بالٹی کا رہے ابھی لوگ سمجھتے ہیں ہم کوئی ڈرامہ کرتے ہیں یہ سارا. ہاں وہ تو میں نے لکھا تھا کہ مطلب اصل میں تو اس سے زیادہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اور بلکہ یہ کہ ہمارے تو بیٹے جو محمد ہیں انہوں نے یہ جو کنسیو کیا ہے پروگرام کو اسی پہ کیا ہے کہ ہم ہر موضوع پہ ایک دوسرے سے بیٹھے ہوئے بحث کر رہے ہوتے ہیں. چلیے چلیے بسم اللہ شروع کیجیے شروع کیجیے. السلام علیکم دوستو، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ ہماری گفتگو سن کے اور اس پہ اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اپنا بس یہ سلسلہ جاری رکھیے. اور آج تو آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں کہ بڑا موضوع کیا ہو سکتا ہے. نواز شریف کو سزا ہو گئی جس کا بہت عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا، بلکہ آج تو 4 گھنٹے تقریباً پورا پاکستان انتظار کرتا رہا، جرنلسٹ انتظار کرتے رہے، لیکن اس کے بعد پھر یہ کہ صحافیوں کو، وہ صحافی جن کے کارڈ بنے ہوئے تھے اور جو 9 مہینے سے اس مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، ان تک کو اندر نہیں آنے دیا گیا. لیکن خیر شاید یہ کوئی احتیاط کا مظاہرہ تھا عدالت کی طرف سے، تو بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے اور شاید اچھا بھی ہو. تو فیصلہ آپ لوگ سن ہی چکے ہیں. صفدر، کافی ظاہر ہے کہ پہلے بھی یہ جو مقدمہ تھا یہ ایک طرح سے سیاسی شکل اختیار کر چکا تھا، جس طرح سے یہ میڈیا پر آتا رہا اور جس طرح سے پھر نواز شریف نے ایک مہم چلائی اور اس کو پورا سیاسی بنا دیا گیا. اب جب کہ آج یہ فیصلہ سنا ہی دیا گیا، تو اب کیا سمجھ رہے ہیں، اب کیا نواز شریف کا یا مسلم لیگ کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے لائے عمل تو مجھے اس لیے نہیں پتا کہ مسلم لیگ کا نہ میں آدمی ہوں، میں تو خیر کسی کا بھی آدمی نہیں ہوں، اپنے آپ کو حزب اللہ کا آدمی کہتا ہوں جو اللہ کی جماعت ہے. نہیں. لیکن جو رسپانس یا جو ریئیکشن آنا چاہیے تھا نہ تو پارٹی کی طرف سے آیا، نہ پارٹی کی قیادت کی طرف سے آیا، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے ان کی طرف سے بھی وہ رد عمل نہیں آیا جیسی شاید میں توقع کر رہا تھا یا لوگ توقع کر رہے تھے. دیکھیے ایک جگہ پر بھی ایسا نہیں ہوا. ہمیں وہ وقت یاد ہیں کہ ہمالیہ روئے گا، ہمالیہ آج تک نہیں رویا. دیکھیے یہ یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے کیا ظلم کیا، کیا زیادتی ہوئی، کیا کچھ ہوا. جس طرح سے کیس چلا، سب سے بڑی بات جو میں ایک عام آدمی جس کا لا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو قانون کو اس طرح سے نہیں جانتا جیسے وکیل یا جج جانتے ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے نہ کوئی گواہ پیش کیا. نہیں کیے ہیں کچھ گواہ پیش کیے ہیں، وہ نہ کرنے کے برابر ہیں، نہ ڈیفنس کی اس کی پورے طریقے سے. دیکھیے وکیل کا ڈیفنس کرنا اور بات ہوتا ہے، خود آدمی کا اپنی ڈیفنس کرنا اور بات ہوتا ہے. وکیل تو پیسے اسی کے لیتا ہے. دیکھیے میں حارث صاحب کا کوئی مخالف نہیں ہوں، میری ان سے کیا لیکن انہی حارث صاحب کو اگر آپ نیب کا وکیل بنا دیتے تو یہ نیب کے لیے کام کرتے. وکالت تو وکالت اسی کا ہے. اچھا اب یہ دیکھنا یہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے تھے اور تمام مبصرین ہر ٹیلی ویژن پر بلا استثناء یہی کہہ رہے تھے، سب اس میں ایکا تھا سب کا، اور میں خود بھی ذاتی طور پہ یہی سمجھ رہا تھا کہ انہیں فوراً یہ اعلان کرنا چاہیے کہ میں واپس جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی بالکل. اچھا اب بھی جو انہوں نے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کی ہے اس میں جانے کی کوئی تاریخ نہیں دی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں آؤں گا، جیسی میری اہلیہ ہوش میں آ جاتی ہیں تو میں آؤں گا، لیکن کوئی تاریخ اب اللہ تعالیٰ. لیکن میرا یہی خیال تھا، میں اپنے فیس بک پر یہ لکھ بھی چکی ہوں کہ نواز شریف کو اگلی فلائٹ پکڑنی چاہیے تھی جیسے ہی فیصلہ آیا تھا. اگر انہیں اپنی پارٹی کی ساکھ پنجاب میں رکھنی ہے، اپنی سیاست بچانی ہے اور خود کو بھی یہ جو تمام معاملات ہیں ان میں سے آگے نکال کر لے کے جانا ہے، تو ان کو
فوری طور پر جانے کا فیصلہ کرنا چاہیے. یہاں پر مجھے پوری ہمدردی ہے ان سے صفدر، ان کی اہلیہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو صحت یاب کرے، حالات بہت خراب ہیں ان کے، لیکن وہ موت و حیات کا مالک ہے، اللہ انہیں صحت دے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بیان، یہ جو فقرہ آپ نے کہا ہے، یہ میں نے بھی سنا ہے کہ وہ ہوش میں آ جائیں تو میں فوراً چلا یہ جاؤں. انہوں نے اپنی نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے ہوش میں آنا یا تو پروردگار جانتا ہے یا یہ ہیں سیاست کے وہ مشکل مقامات جہاں سے ان سیاستدانوں کو گزرنا ہوتا ہے. تو دیکھیے جی، اصل میں سیاست بھی چونکہ ایک پروفیشن ہے، جس طرح ہر پروفیشن کے نیگیٹو پازیٹیو ہوتے ہیں، وہ اس کے بھی ہیں. اب آپ سیاست میں ہیں تو آپ فیم بھی حاصل کرتے ہیں، آپ کی شہرت ہوتی ہے، پیسہ ہے آپ کے پاس، اس میں بھی گلیمر ہے پورے کا پورا. اب تو میں آپ کو بتاؤں، بڑی ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے تھے. اب لوگ پریفر کرتے ہیں کہ بچے اسمبلی میں جائیں، کیونکہ جو صورتحال ایک دم فلرش کرنے کی ہے. یہ کیسے کیسے جب یہ اثاثے سامنے آئے ہیں لوگوں کے، تو ایسے ایسے آدمی پہ حیرانگی ہوئی ہے. سب کو چھوڑیے، خود نگران جو آئے ہیں ان کی اصل سے بھی اثاثوں کے معاملے میں اور حالت ہے. اچھا، کہنے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو خود تو اس بات کا یقین تھا. ممبر پارلیمنٹ تک ہی منحصر نہیں ہے، وہ تو ہمارے ملک کی اور 2% اشرافیہ کی حالت ہے، وہ پاکستان میں بھی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے نواز شریف صاحب کو اور ان کی بیٹی کو یہ علم تھا کہ سزا ہونی ہے. کتنی ہونی ہے شاید اس کا اندازہ نہ ہو، لیکن ظاہر ہے ان کے جو رفقاء کار ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، وہ انہیں یہ تو بتا رہی ہوگی کہ ان دفعات میں اتنی میکسیمم سزا ہے، اتنی کم سے کم سزا ہے. اب آگے 2-4 مراحل بڑے سخت ہیں. ایک تو 10 دن ہیں ٹوٹل جس میں آپ نے اپیل کرنی ہے. یہ جنگ ابھی ختم تو نہیں ہوئی، ظاہر اپیل کریں گے، ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی. ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرے گا کچھ پتہ نہیں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ وکیل جائے گی. اچھا، میں یہاں ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں اپنے نقطہ نظر سے اور اپنی فہم کے مطابق. یہ جو 3-4 مرتبہ ڈیلے ہوئی فیصلہ سنانے میں، تو ہمارے ہاں چونکہ کنسپیرسی تھیوریز کا ایک انبار ہے اور فیکٹریاں ہیں بہت بڑی بڑی. ہمارے گھر میں ہی بیٹھے ہوئے قریب کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جہاں سے فیصلہ اصل میں آنا ہے وہاں سے ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. فیس بک پہ دھڑا دھڑ لوگ یہ لکھ رہے تھے کہ یہ پرومپٹڈ فیصلہ ہے. اچھا، جب وہ بات یہ کرتے تھے، جج صاحب بتاتے تھے بشیر صاحب کہ فوٹو کاپیز ہو رہی ہیں، اتنی فوٹو کاپیز ہونی ہیں، اس میں وقت لگ رہا ہے، تو لوگ وہاں یہ لکھ رہے تھے کہ جی 4 فوٹو کاپی کی مشینیں نہیں رکھ سکتے تھے، 2 دن پہلے فوٹو کاپی نہیں ہو سکتی تھی. ایک لے مین کی حیثیت سے میری درخواست سن لیجیے. دیکھیے، اس بنیادی فیصلے کا، یہ بنیادی فیصلہ ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ کیا کرے، سپریم کورٹ کیا کرے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ان دونوں بڑی عدالتوں کے فیصلوں کا انحصار بشیر صاحب کے لکھے ہوئے اس فیصلے پر ہوگا. اور اس میں اپیل کرنے والے وکلا جو ہیں وہ ایک لائن یا ایک لفظ ڈھونڈیں گے. لہذا یہ فیصلہ لکھنے کے لیے جس کرب سے، جس ایکسپرٹیز سے، جس تندہی سے یہ جج گزرا ہوگا. اچھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے اپنی جگہ واجد ضیاء صاحب کی کسی نے تعریف نہیں کی. نہیں، واجد ضیاء صاحب کی کس خوشی میں تعریف؟ اس خوشی میں تعریف کرنی چاہیے تھی کہ یہ پوری جو پروسیڈنگ چلی ہے یہ تو جے آئی ٹی کے اوپر چلی ہے. وہ تو سرکاری ملازم ہیں، ان کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ نواز شریف کے خلاف ڈھونڈ کے چن کے ثبوت لے کر. ٹھیک ہے، اگر سرکاری ملازم کو اچھا کام کرے تو اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. نہیں، بالکل تعریف جب یہ معاملہ پورا مکمل ہوگا. اور دیکھیے، اس کیس کے بارے میں صفدر بہت زیادہ شبہات ہیں کہ یہ زیادہ تر پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس ہے، تو اس لیے ان کی تعریف کی جائے یہ تو عجیب سی بات ہے. میں تو بالکل ماپارا جی جس معاشرے میں
نماز پہ شبہ ہو، حج پہ شبہ ہو، زکوٰۃ پہ شبہ ہو، اس میں اس فیصلے پہ شبہ کیا معنی رکھتا ہے. لیکن میں ذاتی طور پاکستان کے پس منظر میں یہ فیصلہ کبھی کوئی عدالت کے اچھے فیصلوں میں نہیں وہ دیکھا جائے گا. میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں آج تک جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ کسی بڑی مچھلی پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، پروسیڈنگز کو چھوڑ دیجیے. نہیں صفدر، یہ بالکل یہ جو ایک کانسیپٹ ہے یا ایک پرسیپشن دیا جا رہا ہے کہ کسی بڑی مچھلی پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالا گیا، یہ بالکل غلط ہے. ابھی تو یہ دیکھ لیجئے، میں نے فیس بک پہ لگایا، ان کو 1999 میں بھی یہی سزا ملی تھی، 2 کروڑ جرمانے کی، 14 سال قید کی، 21 سال کے لیے نااہل قرار ہوئے تھے. مطلب یہ تو سزائیں ملتی رہی ہیں، پرانے نااہل ہونے والے ہیں نا. پھر تو ملتی رہی ہیں بے نظیر، اور ان کو بھی نااہل قرار دیا گیا تھا. مسئلہ یہ ہے صفدر کہ جب آپ کسی پارٹی سے اس کے لیڈر کو نکالنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ ہمیشہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کہلائیں گے. دیکھیے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ والا کہ اسٹیبلشمنٹ نکالنا چاہتی ہے فلاں، ہر چیز انجینئرڈ ہو رہی ہے. صدر ہوتا رہا نا، جنرل ضیاء نے یہی کیا، اس کے بعد جنرل مشرف نے یہی کیا، خود نواز شریف تو آگے بھی کہیے نا کہ موجودہ جنرل بھی یہی کر رہے ہیں. نہیں تو بالکل نظر یہ آ رہا ہے کہ آپ -1 کے فارمولے میں کام کر رہے ہیں. بالکل کوئی ایسا فارمولہ میں نہیں سمجھتا اس کو، یہ کنسپیرسی تھیریز ہیں. بڑی حیرت ہے کہ جج صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ نہ کرپشن ہوئی ہے، یہ میں نے ان پہ لکھا ہے. لیجیے میرے نقطۂ نظر سے میری بات پوری سنیے کہ انہوں نے خود اپنے فیصلے میں نیب کے جج نے کہا ہے کہ کرپشن اور بددیانتی کے الزامات پروسیکیوشن ثابت نہیں بالکل لہٰذا ان الزامات سے انہیں بری کر دیا. انہوں نے صرف وہ جو فلیٹس ہیں ان کی ملکیت پہ کیس بنا کر آپ نے یہ سزا بھی دے دی، ان کو تا حیات نااہل بھی کر دیا. بالکل. تو اہل علم آپ یہ سمجھیے کہ جو جج ایک طرف یہ فیصلہ دے رہا ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، اور دوسری طرف ایک اور فیصلہ دے رہا ہے، تو آپ اپنی مرضی کا فیصلہ تو قبول کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ فیصلہ جو ہے وہ شواہد کے اوپر، دلائل کے اوپر، کیس لڑے جانے کے اوپر ہوا ہے. اگر یہ فیصلہ اسی طرح پرومپٹڈ اور کسی کے کہے پہ ہوا ہوتا تو پھر تو جج یہ بھی کہتا کہ یہ کرپشن بھی کی، یہ کرپشن بھی کی. یہ جو کرپشن نہیں کی یہ تو بہت، تو ابھی 2 کیسز اور ہیں نا، انہیں کرپشن بھی آ جائے گی. سب کچھ اگر ان معاملات میں کرپشن ہوئی ہے تو سامنے آنی چاہیے. اس ملک میں آج تک احتساب ہی نہیں ہوا، اور جب احتساب ہوا تو اب ہم شور مچاتے ہیں. جو جرنیل آئین توڑتے ہیں انہیں بھی سزا ملنی چاہیے. بالکل ملنی چاہیے. بالکل. تو صدر اسی پہ ہم بات اپنی نہیں، ہم اس پہ ختم کرتے ہیں کہ مگر اس عہد کو ہر ایک شخص یہاں پر دعائی دیتا ہے، مگر اس عہد کو اونچا سنائی دیتا ہے. بدل گیا ہے کچھ ایسے عدالتوں کا نظام، وکیل جرم کے حق میں صفائی دیتا ہے. تو آپ لوگوں کی رائے کا دوستوں انتظار رہے گا، اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے جنہوں نے نہ کیا ہو. بہت شکریہ. خدا حافظ.